السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس للقاتل من المیراث شیء، رواہ النسائی والدارقطنی۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قاتل کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس حدیث کو امام نسائی نے اور امام دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی سند پہ بعض محدثین نے کلام کیا ہے اور بعض نے اسے حضرت عمرو پر موقوف قرار دیا ہے، لیکن یہ قابل حجت ہے اور دیگر روایات سے اور شواہد سے اس حکم کی جو ہے وہ یہ حکم پایا ثبوت کو پہنچتا ہے، اور وہ یہ کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا، اور یہ شریعت نے اصول اس لیے رکھا ہے تاکہ متوقع وارث مال کی لالچ میں اپنے کسی بڑے کو جس کا وہ وارث بنتا ہے قتل نہ کرے۔ اور یہ مال کے فساد میں سے اور فتنے کے طور پر ہونے کی جو مثالیں اس میں سے ایک ہے کہ لوگ جس مال کے وارث بنیں گے اس کو جلد حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات اپنے والدین کو، قریبی اعزاء اقرباء کو، بھائیوں کو، بہنوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور یہ جہالت ہے اور شیطان کا حملہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں اتنا اندھا ہو جائے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس لیے قتل کر دے کہ یہ مر نہیں رہا، یا یہ کہ یہ مرے گا تو یہ وراثت مجھے ملے گی۔ اور بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اگر فلاں وارث نہیں ہوگا تو مجھے مال ملے گا، یعنی مثلاً کوئی بندہ اصحاب الفروض میں سے ہے، اگر وہ مر جائے تو پیچھے کوئی اور وارث نہیں بنتا تو دور کا کوئی رشتہ دار وارث بنتا ہے، وگرنہ وہ وارث نہیں بنتا، تو اس لیے وہ اس کو قتل کر دیتا ہے کہ یہ موجود ہوگا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور یہ مر جائے گا تو پھر مجھے وراثتی حصہ مل جائے گا، اس لیے اس کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو یہ سارے معاملات سنگین ہیں، اس لیے شریعت نے یہ قانون رکھا ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا۔ اب ایسے میں اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے اور اس کے مالی معاملات مشکوک ہوں اس بنیاد پر کہ اس کی وجہ سے کسی کو غیر ضروری طور پر فائدہ ہوا ہے، تو پھر یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کے قتل کی تحقیقات کرے اور صحیح طور پر دیکھے کہ آیا کسی ایسے وارث نے یہ کارروائی تو نہیں کی جس کی وجہ سے وہ مال کو حاصل کرنا چاہتا اور ہتھیانا چاہتا۔ دوسری بات یہ کہ حدیث میں تو مطلقاً لفظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن علماء نے پھر تھوڑی تفصیل بھی بیان کی ہے کہ بسا اوقات قتل جو ہے وہ قتل برحق ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ قتل خطا ہوتا ہے، اور پھر وہ قتل عمد ہوتا ہے۔ قتل برحق کیا ہوتا ہے کہ جس بندے کو حق پر قتل کیا جائے۔ حق پر قتل کرنے کا معنی یہ ہے، مثال کے طور پہ اس نے قتل کیا تھا اور اس کو قصاصاً قتل کیا گیا۔ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو مثلاً قتل کر رہا ہے، جیسے شیخ عثیمین نے مثال دی کہ ایک بھائی اپنے کسی بڑے بھائی کو قتل کر رہا ہے کہ میں اس کی جائیداد کا وارث بن جاؤں، اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس دوران جو چھوٹا بھائی تھا اس نے اس درمیان والے کو قتل کیا کہ اس بڑے کو بچا سکے، لیکن نہیں بچا پایا، لیکن اب اس قاتل کو قتل کرنا قتل برحق ہے کہ وہ بڑے والے کو بچانے کے لیے اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی طرح حکومت نے اگر کسی کو قتل کیا ہے اور وہاں پر فیصلہ کرنے والا کوئی جج یا قاضی اس کا رشتہ دار بھی بنتا ہے، لیکن وہ قتل برحق ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ دینا اور اس کو جو ہے ایگزیکیوٹ کروانا یہ اس کی ذمہ داری ہے، تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا قتل خطا ہے، اگر کوئی بندہ غلطی سے کسی کو قتل کر دے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ قتل خطا ہے۔ جیسے کوئی بندہ گاڑی چلا رہا ہے اور ایکسیڈنٹ ہوا اور ساتھ میں اس کا بیٹھا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ مر گیا،
اب غلطی گاڑی چلاتے ہوئے اس کی ہے، یعنی ایکسیڈنٹ ہونے میں ثابت ہو جائے کہ غلطی اس کی ہے، یہ اوور سپیڈ کر رہا تھا یا اس نے دیکھا نہیں ہے جو بھی اب چونکہ اس کی غلطی کی وجہ سے وہ قتل ہوا ہے، لیکن یہ قتل خطا ہے کیونکہ وہ ساتھ خود بھی بیٹھا ہے، خود بھی مر سکتا تھا، لیکن بہرحال اس کی غلطی کی وجہ سے وہ بندہ چلا گیا جس کا یہ وارث بنتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ وارث بنے گا، اس کو وراثت سے محروم نہیں کیا جائے۔ وراثت سے محروم کب کیا جائے گا؟ جب قتل عمد ہوگا، جان بوجھ کر نیتاً ارادتاً کسی نے کسی کو قتل کیا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ جائیداد ہتھیا لے، تو پھر یہ وارث جو ہے یہ مقتول کا وارث نہیں بنے گا اور حکومت جو ہے وہ اس کو اس کی وراثت سے محروم کر دے گی، اور جو دیگر جو اس کے رشتہ دار وارث بنتے ہیں پھر وہ اس کا حصہ بھی ان کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا، اور اس تقسیم کا اصول پھر ویسا ہی ہوگا جو شریعت نے باقی ورثاء میں مال کے تقسیم ہونے کے بتائیں، اسی مقدار سے ان میں تقسیم ہو جائے۔ یہ جو آج کا دن، کل اور پرسوں کا دن قرآن کلاس نہیں ہو سکے گی، آج ایک پروگرام میں جانا ہے اور اگلے 2 دن سفر ہے، تو جمعرات والے دن انشاءاللہ ہم قرآن کلاس پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔